اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ حضرت امام حسین نے 10 محرم الحرام بروز جمعہ بوقت عصر شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 53 سال کے قریب تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارکہ کو دیکھا گیا تو بے شمار زخموں کے علاوہ آپ کے جسم اطہر پر 33 زخم تیروں کے اور 34 زخم تلواروں کے پائے گئے۔ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جس وقت اقامت فرمائی تو دشمن کے نرغے میں آنے اور محصور و نظر بند ہونے کے باوجود احکام الہی کی پابندی اور فرائض و سنن کی ادائیگی میں ذرا کوتاہی نہ کی۔ شہادت کے وقت بھی نہیں چھوڑی نماز حسین نے، اے موت تو بھی دیکھ لے عبادت حسین کی۔ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہاں بھی عمل کرتے اور قرآن حدیث سے باقاعدہ تمسک فرماتے رہے۔ آخری دم تک نماز میں کوتاہی نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محترم نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں وصیت کرتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، کہ مسلمانوں کو نماز کی تاکید فرمائی تھی۔ نواسۂ رسول نے نانا جان کی اس وصیت پر آخری دم تک عمل کیا، جو بمطابق روایات بھوک و پیاس سے نڈال ہو جاتے تھے، بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، چاروں طرف تلواریں اور بھالیں چمک رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کرنے کے لیے دشمن ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر الہی اور اہم ترین عبادت سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ وقت پر پابندی سے نماز پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے امامت فرماتے اور ساتھیوں کو نماز پڑھنے کی پابندی کی ہدایت کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیبر شکن کے نور نظر تھے جن کی ہیبت سے نامی گرامی پہلوان اور بڑے بڑے بہادر لرز جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قوت و ہمت، دلاوری یا شاہ زوری کیوں نہ ہوتی، آپ اپنے والد گرامی کے اوصاف و کمالات کا پرتو تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لڑائی میں بھی شریک ہوتے اس میں اپنی شجاعت و بصالت کے جوہر دکھاتے، اور لطف یہ ہے کہ جن جنگوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مجاہدین اسلام کو ان سب میں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین بہت نہ ڈر تھے، دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھتے تھے، کوئی ارادہ کرتے تو اس پر پہاڑ کی طرح قائم رہتے، ہر بات جرأت مندی سے کرتے، جس کام کو شروع کرتے تو اس کو انجام تک پہنچا کر دم لیتے، دشمن سے کلام کرتے تو جرأت و بے باکی سے کام لیتے، مخالف سے بولتے تو بے خوفی کا مظاہرہ کرتے، کسی بات میں رائے دیتے تو بہت صائب اور پختہ، ملوک الحکام، وزراء و سفراء، ارد گرد کے لوگ غیر ممالک سے آتے ان سے ایسی کمال گفتگو فرماتے کہ وہ دنگ رہ جاتے۔ امیر معاویہ جیسے سیاستدان کے سامنے احترام رکھتے ہوئے کھل کر اپنے مافل ضمیر بیان کرتے، دل میں کوئی بات چھپا کر نہ رکھتے۔ پھر عبید اللہ بن زیاد، شمر اور ابن سعد جیسے لوگوں کے سامنے آپ نے جس جرأت اور دلیری اور استقلال و حوصلے سے مافل ضمیر کا اظہار کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائیدار اور دو ٹوک گفتگو سن کر دشمن لرز جاتے، ان کے ارادے بدل جاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغی فرائض بھی بہت احسن طریقے سے ادا کرتے۔ ایک دفعہ آپ با پیادہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایسے ہی افراد کا ایک گروہ راستے میں مل گیا۔ ان لوگوں نے آپ کو پیدل چلتے دیکھا تو کہنے لگے، اے ابن علی، تمہارے قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور تم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پیدل جا رہے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، میں تندرست و توانا ہوں، دین کا ایک فرض ادا کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے جو خود کو تکلیف میں ڈالنا بہت بڑے ثواب کا موجب ہے۔ تم ہی بتاؤ، تم جو غیر اللہ کے سہارے بناتے ہو، ان کے بارے میں طرح طرح کے موہوم، ریت کے گھروندے اور کچے عقائد رکھتے ہو، ان کے آگے جھکتے ہو، ان پر بڑا تکیہ کرتے ہو، ان کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہو، یہ سب کام تکلیف میں داخل ہیں یا نہیں؟ تم بھی تکلیف کرتے ہو اور ہم بھی تکلیف کرتے ہیں، مگر ہماری تکلیف باعث ثواب ہے اور تمہاری تکلیف باعث عذاب ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں السلام کے ایسے احکام و مسائل سنائے، ان میں سے اکثر لوگ توحید خالص اور عظمت کے قائل ہو گئے، جو محروم رہ گئے وہ بھی صداقت اسلام کے معترف ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک تاجر نے آپ پر نکتہ چینی کی اور کہا، آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ اسلام ایک مکمل آئین الہی ہے، اس میں دین و دنیا کے تمام اصول و قوانین موجود ہیں، بھلا بتاؤ تو کیا ناپ تول کا اصول بھی قرآن مجید میں آیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کا ترجمہ یہ ہے، جب کوئی چیز ناپو تو پیمانہ بھر کر دو، اور تولنے لگو تو ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھو۔ یہ آیت سنتے ہی وہ بے دین اور بد مزاج آدمی آپ کی عظمت اور اسلام کی فضیلت کا قائل ہو گیا۔
آپ نے موقع دیکھ کر تبلیغ اسلام میں مصروف ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر خاص زور دیتے تھے۔ حضرت امام حسین بہت شرمیلے اور صاحب شرم و حیا تھے، چھوٹی ہی عمر میں بہرانہ ہونے سے نفرت کرنے لگے، کوئی ناشائستہ بات اور غیر مہذبانہ لفظ منہ سے نہ نکالتے، کوئی شخص بری بات کہتا یا گندا لفظ بولتا تو اب سخت نفرت کرتے، گالی گلوچ کو تو بہت برا مانتے تھے، بلکہ اگر بس چلتا تو ڈانٹ دیتے، اور بے حیائی کسی طرح بھی ہو اس سے وہ دور رہنے کی ہدایت فرماتے، آنکھیں نیچی رکھتے، گویا یغضوا من ابصارہم کی سچی تصویر تھے۔ ایک شخص سے کوئی بےہودہ سی بات کی، آپ نے فرمایا کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور حیا بلائی اور نیکی کی سرمایہ دار ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس آدمی میں حیا نہیں وہ ایمان سے خالی ہے۔ آپ مستورات کے قریب سے گزرتے تو منہ ایک طرف کر لیتے یا ڈھانپ لیتے، اگر بے پردہ عورتوں کو دیکھتے تو انہیں پردے کی تاکید فرماتے۔ چند نوجوان لڑکیاں ننگے منہ باتیں کرتی جا رہی تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہیں ڈانٹ پلائی اور فرمایا مسلم زادیاں بے نقاب ہو کر باہر نہیں نکلتی۔ ایک بار کسی نے آپ سے پوچھا کہ نیک لوگوں کی کیا شناخت ہے، آپ نے فرمایا اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، یعنی انہیں صفات والے لوگ سچے مومن ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا منافق کی کیا علامات ہیں، آپ نے حدیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اور فرمایا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو تو اس کو ادا کرو، اور جو آدمی تم سے خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ ایک مرتبہ آپ کسی طویل سفر پر جا رہے تھے، آپ نے عازم سفر ہونے سے پہلے تمام امانتیں اہل خانہ کے سپرد کر دیں اور فرمایا یہ فلاں فلاں آدمیوں کی امانتیں ہیں، انہیں ادا کر دینا کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کربلا کی طرف کوچ کرنے سے بیشتر آپ نے تمام امانتیں واپس لوٹا دی تھیں۔ اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔